کل رات سے مصر اور اسرائیل کے درمیان بھی کھٹاس پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک خبر یہ آئی کہ مصر کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہیں فون کیا نیتنیاہو نے، لیکن وہ فون پر نہیں آئے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو غزہ پٹی کا جو جنوب کا ایریا ہے جو سٹا ہوا ہے مصر سے، وہاں پر اسرائیلی فوج کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں، بم برسائے گئے ہیں، اور اب جو گریٹر اسرائیل کی جو پلاننگ ہے اسرائیل کی، اس پر وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد دونوں میں کھٹاس، کیونکہ ابھی جو مصر کے موجودہ صدر ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل اور امریکہ کی دین ہیں۔ ان کو امریکہ نے زبردستی، کیونکہ وہاں پر جب مرسی صدر بنے تھے تو اس کے بعد سیسی کو یہاں پر بٹھایا گیا تھا، کٹ پتلی ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب سوال عوام ان سے یہ کر رہی ہے کہ اب آپ کا نمبر آ گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اب یہ بے چین نظر آ رہے ہیں اور کھٹاس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنوب کی جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے حماس کے خلاف کارروائی کے باعث تل ابیب کو اپنے پڑوسی ملک مصر کے ساتھ اپنے پرامن تعلقات کو نقصان پہنچنے کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے۔ امریکی ایک ایجنسی ہے ایسوسیٹ پریس کے مطابق مصر اور غزہ کے درمیان ایک تنگ سی پٹی پر پہلے ہی دونوں فریقین کے درمیان تنازع ہے۔ اسرائیلی رہنما کا کہنا ہے کہ حماس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے غزہ کی جنوب میں رفح تک فوجی کارروائی کا دائرہ بڑھائیں گے اور مصر کے ساتھ سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے بفر زون فلاڈیلفی راہداری کو اپنے کنٹرول میں لینا ہوگا، جسے دونوں ممالک کے درمیان 1979 کے امن معاہدے کے تحت غیر فوجی بنا دیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ حماس اس سرحد کے ذریعے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کر رہا ہے، جس کی مصر نے سختی سے تردید کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا تھا کہ جنگ اس وقت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے خلاف ورزی کو بند نہیں کر دیتے۔ اس بیان کے بعد مصر کی جانب سے ایک سخت انتباہ سامنے آیا ہے کہ اس زون میں اسرائیلی فوجیوں کی تعیناتی سے امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ مصر میں اس کو صلاح الدین راہداری کہا جاتا ہے۔ پیر کو مصر کی اسٹیٹ انفارمیشن سروس کے سربراہ ضیاء راشوان نے کہا تھا کہ اس سمت میں اسرائیل کی جانب سے کوئی بھی اقدام مصر اور اسرائیل کے تعلقات کے سنگین خطرے کے باعث بنے گا۔ مصر کو خدشہ ہے کہ رفح پر اسرائیلی حملہ سرحد پار سے آنے والے فلسطینیوں کو ایک بڑی تعداد کو جزیرہ نما سینائی میں دھکیل دے گا۔ اسرائیلی فضائی اور زمینی کارروائی کی وجہ سے 10 لاکھ سے زائد فلسطینی رفح اور گردو نواح میں منتقل ہوئے ہیں۔ اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو فلسطینیوں کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سن 2008 میں حماس کے کنٹرول کے بعد اسرائیل اور مصر کی جانب سے غزہ پر مسلط کردہ ناکہ بندی کے آغاز میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت مصر میں داخل ہو گئی تھی، جب حماس نے سرحدی دیوار کو توڑ دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری میں شامل ایک مصری فوجی اہلکار نے یہ کہا ہے کہ مصر نے اسرائیل سے کہا ہے کہ رفح پر کسی بھی زمینی حملے سے قبل اسرائیل کو فلسطینیوں کو شمالی غزہ واپس جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ ایک اور مصری اہلکار نے بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مصر نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی فوجی کارروائی امن کو تباہ کر سکتی ہے اور ہم ایسا کوئی بھی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ یہ راہداری ایک تنگ سی پٹی ہے جو تقریباً 14 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس میں مصر کے ساتھ رفح کی راہداری بھی شامل ہے۔ یہ غزہ کی واحد راہداری ہے جو اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ ایک غیر فوجی زون ہے اور 1979 میں امن معاہدے کے تحت ہر فریق کو نہایت کم تعداد میں فوجی یا سرحدی محافظ تعینات کرنے کی اجازت ہے۔ معاہدے کے وقت اسرائیلی فوجیوں کا غزہ پر کنٹرول تھا اور سن 2005 میں اسرائیل نے اپنی افواج اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ غزہ میں 2007 میں غزہ پر کنٹرول کے بعد حماس کا اس راہداری پر راج تھا۔ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی سرنگیں غزہ اور مصر کی سرحدوں کے نیچے کھودی گئیں۔ کچھ سرنگیں بڑی ہیں جو گاڑیوں کے گزرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سرنگیں حماس کے ہتھیار اور سامان لانے کا ذریعہ ہیں، جبکہ غزہ کے رہائشی تجارتی سامان، مال مویشی اور تعمیراتی سامان تک اسمگلنگ کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ مصر نے جزیرہ نما سینائی میں عسکریت پسندوں کا مقابلہ کیا اور اس کی فوج نے یہ کہتے ہوئے سینکڑوں سرنگوں کو تباہ کیا کہ یہ سینائی میں ہتھیار لانے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ مصر نے اپنی سرحدی دیوار کو مزید مضبوط کیا اور غزہ سے متصل
5 किलोमीटर तक आबादी को हटा दिया और यहां सिर्फ फौजी और पुलिस एहलकार तैनात। जंग के दौरान होने वाली पेशरफ्त। एक मिस्री फौजी एहलकार के मुताबिक दिसंबर के वस्त में इजराइल ने मिस्र से फिलाडेल्फी राहदारी पर अपनी फौज तैनात करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि मिस्र का बुनियादी खदशा यह है कि इलाके में किसी ज़मीनी कार्रवाई के नतीजे में हज़ारों फ़िलिस्तीनी सेनाई में दाखिल हो जाएंगे। मिस्र को खदशा है कि अगर फ़िलिस्तीनी सेनाई में दाखिल हुए तो इजराइल उन्हें वापस जाने की इजाज़त नहीं देगा। मिस्र ने खबरदार किया था कि ये इजराइल और हमास के तनाज़े को इसकी सरजमीन पर ले आनेगा और मुमकिन तौर पर इस माहिदे को तबाह कर देगा।